ایرانی صدر مسعود پزشکیان آج پاکستان کا دورہ کریں گے۔ دفتر خارجہ نے دورہ پاکستان کی تصدیق کر دی۔ ترجمان کے مطابق مسعود پزشکیان کے ہمراہ وزراء اور دیگر اعلیٰ حکام سمیت ایک اعلیٰ سطح کا وفد بھی ہوگا۔ دورے کے دوران صدر پزشکیان صدر مملکت آصف علی زرداری سے ملاقات کریں گے، جبکہ وزیر اعظم شہباز شریف سے ایرانی صدر کی ملاقات بھی دورے کے دوران ہوگی۔ ایرانی صدر چیئرمین سینیٹ، اسپیکر قومی اسمبلی اور نائب وزیر اعظم سے بھی ملاقاتیں کریں گے۔ ایران کے صدر کی حیثیت سے ڈاکٹر مسعود پزشکیان کا یہ پاکستان کا دوسرا دورہ ہوگا۔ تجارت، توانائی، سرحدی سلامتی اور علاقائی روابط سمیت مختلف شعبوں میں تعاون پر بات چیت ہوگی۔ پاکستان کی کامیاب سفارتکاری کے نتائج: ایران کو خام تیل کی پیداوار، ترسیل اور فروخت کی اجازت مل گئی۔ 7,000 جرنل لائسنس جاری۔ امریکی محکمہ خزانہ کے مطابق معاہدے کے تحت تیل کی فروخت پر عارضی پابندیوں میں نرمی کی گئی۔ خریداروں کو ادائیگی امریکی ڈالرز میں کرنا ہوگی۔ امریکہ اور ایران کے درمیان آبنہ ہروز میں آزادانہ بحری آمد و رفت پر اتفاق ہوا۔ ایران نے بین الاقوامی ایٹمی توانائی ایجنسی کے معائنہ کاروں کو ملک میں رسائی دینے پر آمادگی ظاہر کر دی۔ امریکہ اور ایران کے درمیان تکنیکی مذاکرات کا آغاز۔ ٹیمیں مختلف امور پر کام کر رہی ہیں، فائنل ڈیل کی بنیاد رکھ دی ہے، لیکن ابھی بہت کچھ باقی ہے۔ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس کی پریس کانفرنس۔ کہا کہ آبنہ ہرمز کو باقاعدہ طور پر کھول دیا گیا۔ مذاکرات میں جو پیش رفت ہوئی اس پر خوش ہونا چاہیے۔ پورے خطے میں جنگ بندی چاہتے ہیں، نہیں چاہتے کہ کہیں بھی کوئی واقعہ پورے خطے کو لپیٹ میں لے۔ جنگ بندی کی چھوٹی موٹی خلاف ورزیاں ہوں گی، ان کو سفارتی ذرائع سے سنبھالنا ہے۔ دھمکیاں ملیں گی تو امریکی صدر ریکارڈ کی درستگی کے لیے بیانات بھی دیں گے۔ ایران امریکہ مذاکرات کا پہلا مرحلہ مکمل۔ حتمی معاہدے تک پہنچنے کے لیے روڈ میپ پر اتفاق۔ متعدد اہم امور پر پیش رفت۔ حتمی معاہدے کے لیے 60 روزہ روڈ میپ منظور۔ مذاکرات کی نگرانی کے لیے کمیٹی کے قیام پر اتفاق ہوا۔ ایران مذاکرات امریکہ کے بعد مشترکہ اعلامیہ جاری۔ اعلامیے کے مطابق ایران امریکہ کے درمیان تکنیکی مذاکرات فوری شروع ہوں گے۔ آبنہ ہرمز میں تجارتی جہازوں کی آمد و رفت کے لیے رابطہ لائن قائم کر دی گئی ہے۔ لبنان جنگ بندی پر عمل درآمد کے لیے ڈی کانفلکشن سیل قائم کرنے پر اتفاق کیا گیا۔ وزارت خارجہ کے مطابق اس سیل میں لبنان اور ثالث ممالک شامل ہوں گے۔ تکنیکی مذاکرات ہفتے کے باقی دنوں میں برگنسٹاک ریزورٹ میں جاری رہیں گے۔ الحمدللہ، اسلام آباد ایم او یو کے تحت پہلی اعلیٰ سطح کمیٹی کا اجلاس کامیابی کے ساتھ اختتام پذیر ہوا۔ مذاکرات مثبت اور تعمیری ماحول میں منعقد ہوئے، ان میں حوصلہ افزا پیش رفت حاصل ہوئی۔ وزیر اعظم کا ایکس پر بیان۔ لکھا کہ تاریخی عمل کو آگے بڑھانے میں تعاون کرنے والے تمام برادر اور دوست ممالک کا شکریہ۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، ان کی انتھک کاوشوں نے مذاکرات کو کامیابی سے ہمکنار کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف سوئٹزرلینڈ کا دورہ مکمل کر کے وطن واپس پہنچ گئے۔ پاکستان اور قطر کے ثالثی میں لبنان جنگ کے خاتمے کے لیے بڑی پیش رفت ہوئی۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کہتے ہیں ایران کے لیے تیل اور پیٹرو کیمیکل کی برآمدات پر پابندیاں ختم کر دی گئیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ ناکہ بندی اٹھا لی گئی ہے اور کچھ منجمد اثاثے بھی جاری کر دیے گئے ہیں۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے تصدیق کی کہ سوئٹزرلینڈ میں مذاکراتی وفد کا کام مکمل ہو گیا۔ تکنیکی ٹیمیں اپنا کام جاری رکھیں گی۔ آبنہ ہرمز میں جہازوں کی محفوظ آمد و رفت کا طریقہ کار مرتب کرنے پر اتفاق ہوا ہے۔ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس کا ایک ہلکا پھلکا دوستانہ انداز بھارتی سوشل میڈیا صارفین کو آگ لگا گیا۔ لیک لوسن سمٹ میں فیلڈ مارشل عاصم منیر کا نام لیا تو بھارتی صارفین بھڑک اٹھے۔ سوشل میڈیا پر جے ڈی وینس کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا گیا اور دھمکیاں دی گئیں۔ پاک ایران گیس پائپ لائن منصوبے سے متعلق بڑا بریک تھرو۔ امریکی پابندیوں کے خاتمے کے بعد ترجیحی بنیادوں پر منصوبے پر کام شروع کرنے پر اتفاق۔ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس، وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کے درمیان منصوبے پر تبادلہ خیال۔ 7.5 بلین ڈالرز کے گیس پائپ لائن منصوبے پر جلد کام شروع ہوگا۔ پاکستان 781 کلومیٹر کی پائپ لائن پر 1.2 بلین ڈالر کا خرچ برداشت کرے گا۔ ایران پر امریکی پابندیوں کے باعث منصوبہ طویل عرصے تعطیل کا شکار رہا۔ ایران اپنے حصے کی پائپ لائن تیار کر چکا ہے۔ کٹنگ کے اندر ان کی سرپرستی ہے یا نہیں ہے؟ گٹکا مافیا کے اندر ان کی سرپرستی ہے یا نہیں ہے؟
ہم نے بہت اپنے سینے چوڑے کیے, ہم نے بڑا ان کو بلیکار کہا, ہم نے ان کو گھر دیے, مکان دیے, زمینیں دیا, رہنے دیا, لیکن میں نے کہا تھا نا کہ جن کی فطرت میں وہ ڈسنا وہ ڈسا کرتے ہیں, یہ ڈسنے والے ہیں. یہ سندھ کو اجاڑنا چاہتے ہیں, ہم آباد دیکھنا چاہتے ہیں. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ پھر سے ان کو جیب کترا بنائیں, قاتل بنائیں, ڈاکو بنائیں, کسی سیکٹر کا انچارج بنائیں, تو سر وہ ہم نہیں چاہتے. تو ہمیں ان پہ فخر ہے سر. سندھ اسمبلی کا بجٹ اجلاس جاری, ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی ارکان آمنے سامنے. ایم کیو ایم رکن فرحان انصاری نے کہا کہ سندھ والے نہیں پی پی والے کرپٹ ہیں. فاروق عوان پولیس کی معمولی ملازمت سے کروڑ پتی کیسے بن گئے. سندھ پبلک سروس کمیشن کا نام سیون پبلک کمیشن رکھا جائے. جب لاشیں ملتی تھیں ان کی آواز بھی نہیں نکلتی تھی. پیپلز پارٹی ارکان کا شدید احتجاج, کہا کہ فرحان انصاری اپنے الفاظ واپس لیں. پی پی رکن راجہ رزاق کا کہنا تھا کہ سندھ کو اپنی محبت ہی گلے پڑ گئی ہے, جو اچھے لوگ تھے وہ وہاں رہ گئے, ہمیں شرم اور غیرت یہ سکھائیں گے. صابر قائم خانی نے جواب دیا کہ ہر کرپٹ اور لٹیرے کو سندھی نہیں مانتے. سینئر وزیر سندھ شرجیل میمن نے اپوزیشن کی جانب پین اچھال دیا. پیپلز پارٹی جمہوریت کی قاتل ہے. جمہوریت اور پیپلز پارٹی ایک دوسرے کی ضد ہیں. امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان نے کہا صوبے پر 18 سال سے پیپلز پارٹی کا قبضہ ہے. بتایا جائے کہ اندرون سندھ میں بچوں کو تعلیم اور صحت کیوں نہیں مل رہی. بنیادی صحت مراکز کا برا حال ہے. میئر اور پیپلز پارٹی کو ہم پر مسلط کیا ہوا ہے. اپوزیشن نے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا بجٹ 1 روپیہ کرنے کا مطالبہ کر دیا. اپوزیشن نے قومی اسمبلی کی کمیٹی میں تخفیف غربت ڈویژن پر کٹوتی کی 45 تحریک پیش کر دی. اپوزیشن نے مطالبہ کیا کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا 884 ارب کا بجٹ ختم کر کے پروگرام کو صرف 1 روپیہ سالانہ دیا جانا چاہیے. بیت المال کا بجٹ بھی کم کر کے 1 روپیہ کرنے کی تجویز دی گئی ہے. کراچی سانحہ گل پلازہ کیس کی سماعت. پولیس نے تنویر پاستہ اور اس کے ساتھیوں کو سانحہ کا ذمہ دار قرار دے دیا. پروسیکیوشن نے پولیس کا چالان اعتراضات لگا کر واپس کر دیا. کہا کہ تفتیش ناکافی ہے. گل پلازہ کے ارد گرد کی بلڈنگز کی CCTV فوٹیجز بھی شامل کی جائیں. On the election held for the office of the Chief Minister, Gilgit-Baltistan, and the House has been pleased to elect Mr. Amjad Hussain, member of the Gilgit-Baltistan Assembly, unopposed as the Chief Minister of Gilgit-Baltistan. The result is hereby declared accordingly. پیپلز پارٹی کے امجد حسین بلا مقابلہ وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان منتخب ہو گئے. ان کے مقابلے میں کسی امیدوار نے کاغذات جمع نہیں کرائے. نون لیگ کے حفیظ الرحمان بلا مقابلہ اپوزیشن لیڈر بن گئے. امجد حسین ایڈوکیٹ 2009 میں گلگت بلتستان کونسل کے رکن منتخب ہوئے تھے اور پیپلز پارٹی کے صوبائی صدر بنے. 2020 میں منتخب ہو کر اپوزیشن لیڈر منتخب ہوئے. 2026 میں بھی دوسری مرتبہ گلگت بلتستان اسمبلی کا ممبر بننے کا اعزاز حاصل کیا. اس سے قبل اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کا انتخاب بھی بلا مقابلہ ہوا. کراچی میں خاتون سے مبینہ زیادتی کا ملزم سیف اللہ پولیس کی گرفت میں. سیف اللہ اور اس کے ساتھی عبدالرزاق کے خلاف مقدمہ درج. مدعیہ کے مطابق ملزمان نے خاتون کو راشن دینے کے بہانے کار میں ہاکس وے ڈیم لے جا کر زیادتی کا نشانہ بنایا. ہب ریور روڈ پر اتارا, 2000 روپے دیے اور فرار ہو گئے. پولیس نے واقعے کی مزید تحقیقات شروع کر دی. فٹ بال ورلڈ کپ 2026 میں اسپین نے سعودی عرب کو 4-0 سے ہرا دیا. فاتح ٹیم کے میکیل نے 2 گول سکور کیے. مصر نے نیوزی لینڈ کو 3-1 سے شکست دے کر پہلی کامیابی حاصل کر لی. مصری اسٹرائکر محمد صلاح نے بھی 1 گول سکور کیا. کیپ ورڈے کی ٹیم دوسرا میچ بھی ڈرا کرنے میں کامیاب. یوراگوئے کے خلاف مقابلہ 2-2 گول سے برابر رہا. بیلجیم اور ایران کا میچ سخت مقابلے کے بعد بغیر کسی گول کے برابر ہو گیا. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.